الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक लफ्ज़ हसीब है जिसके मानी हैं लुगात में लिखे हुए कि हिसाब करने वाला या हिसाब लेने वाला या बुजुर्ग, काफ़ी
اور حساب کے مطابق بدلہ دینے والا. یہ باتیں تمام خصوصیات کامل طور پر تو دنیا کے کسی انسان میں نہیں پائی جا سکتی. اگر ان باتوں میں کوئی کامل ذات ہو سکتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت الحسیب ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس میں یہ بیان کردہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور وہی ہے جو ہماری مختلف حالتوں کے پیش نظر اپنی اس صفت کا حسب ضرورت اظہار فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیات میں اس صفت کا اظہار فرمایا ہے. اس وقت میں چند آیات پیش کروں گا جن میں اللہ تعالیٰ کے الحسیب ہونے کی صفت کا اظہار مختلف احکامات کے ساتھ یا تنبیہ کرتے ہوئے ہوا ہے. سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت 87 پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اگر تمہیں کوئی خیر سگالی کا تحفہ پیش کیا جائے تو اس سے بہتر پیش کیا کرو یا وہی لوٹا دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اس آیت میں اسلامی احکامات کا ایک ایسا بنیادی حکم دیا گیا ہے جو نہ صرف اپنوں سے اچھے تعلقات میں کی ضمانت ہے، امن کی ضمانت ہے، بلکہ غیروں کے ساتھ تعلقات کے لیے اور ان تعلقات میں وسعت پیدا کرنے کے لیے ایک بے مثال نسخہ ہے. اس آیت میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات کے اظہار کی نہ صرف تلقین فرمائی بلکہ فرمایا کہ اگر ملنے پر ایک شخص تمہارے سے نیک جذبات کا اظہار کرے، تمہیں سلام کہے، ایک ایسی دعا تمہیں دے جو تمہاری دین و دنیا سنوارنے والی ہو، تو تمہارا بھی فرض ہے کہ اس سے بڑھ کر دعا کا اظہار کرو. اور فرمایا کہ یہ تمہارا ایک ایسا اخلاقی اور معاشرتی فرض ہے کہ اگر اس کو انجام نہیں دو گے تو خدا تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا. یہ خوبی صرف اسلام میں ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے کے وقت ایسے بامقصد الفاظ کے ساتھ جذبات کے اظہار سے ملنے کا جذبات کا اظہار ہے، اور ایک دوسرے سے ملنے پر السلام علیکم کہنے کا حکم ہے کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی تم ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے محفوظ رہو. اب یہ دعا ایسی ہے کہ اگر دل کی گہرائی سے دوسرے کو دی جائے تو پیار، محبت اور بھائی چارے کے جذبات ابھرتے ہیں، تمام قسم کی نفرتیں دور ہوتی ہیں. اسی طرح جس کو سلام کیا جائے اسے حکم ہے کہ تم ان سلامتی کے الفاظ کا، ان جذبات کا بہتر رنگ میں جواب دو.
اور بہتر شکل کیا ہے؟ وعلیکم السلام جب انسان کہتا ہے تو اس کے لیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمتیں بھی ہوں تم پر اور برکتیں بھی ہوں، یا کم از کم فرمایا کہ اتنا ہی اظہار کر دو جتنا تمہیں تمہاری تک جزات پہنچائے گا۔ بس یہ ایک ایسا اصول ہے جو معاشرے میں امن پیدا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور سے اور بڑی شدت سے مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ اسلام کو رواج دو، اور صحابہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی اس بارے میں کوشش کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اتنا خیال رہتا تھا، اور کس طرح آپ اسلام کے رواج کے لیے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، اس کا اظہار بعض احادیث سے ہوتا ہے۔ حضرت کلدہ بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ مجھے صفوان بن امیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ، ہرن کے بچے کا گوشت اور ککڑیاں دے کر بھیجا، تحفہ دے دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا اجازت اور بغیر سلام کہے چلا گیا اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے باہر جاؤ، پھر السلام علیکم کہہ کر اندر آنے کی اجازت مانگو، پھر تم اندر آ سکتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ چھوٹا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر اندر آ گیا تو، بلکہ فوری تربیت فرمائی کہ اعلیٰ اخلاق ابتدا سے ہی بچوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلا اجازت کہ کسی گھر میں نہیں جانا، ہمیشہ اجازت لے کر جانا چاہیے۔ دوسرے، اجازت کا بہترین طریق جو ہے وہ سلام کرنا ہے۔ ایسے طریق سے اجازت چاہو جس سے محبت کی فضا پیدا ہو، جس سے تم ایک دوسرے کے لیے دعائیں نکلیں تمہارے دل سے، اور تمہیں بھی دعائیں ملیں، اور یہ آپس میں دعاؤں کا سلسلہ چلے۔ جب سلام ایک کرنے والا دوسرے کو سلام کرتا ہے تو دوسرے شخص کی طرف سے بھی وہی سلام لٹایا جاتا ہے، تو یہ ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کی مجبوری کے پیش نظر جب صحابہ کو بازار میں بیٹھنے کی اجازت دی تو راستے کے حقوق میں جو ہیں اس میں اس حق کو بھی خاص طور پر تلقین فرمائی، اس حق کی بھی کہ پھر آنے جانے والوں کو سلام کرو۔ کیوں اتنا زور ہے؟ اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کی امن کی ضمانت ہے۔ اگر مسلمان غور کریں تو اسلام کی امن قائم کرنے کی تعلیمات میں سے یہی ایک حکم ہی امن، پیار اور محبت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول کر مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ صحابہ اس کا کس طرح خیال رکھا کرتے تھے؟ ایک دن ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس آئے اور کہا آؤ بازار چلیں۔ بازار گئے اور چکر کاٹ کر لوگوں کو مل کر واپس آ گئے، کچھ خریدا نہیں۔ چند دنوں کے بعد پھر پہلے والے صحابی دوسرے صحابی کے پاس آئے کہ چلو بازار چلیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو کچھ خریدنا ہے تو پھر تو جاؤ، اگر پچھلی دفعہ کی طرح تم نے چکر کاٹ کے واپس ہی آنا ہے تو اس کو فائدہ کیا؟ تو پہلے صحابی نے جواب دیا کہ میں تو اس لیے جاتا ہوں کہ بازاروں میں دوسروں کو سلام کروں، ان کو دعائیں دوں اور ان سے دعائیں لوں، اور سلام کو رواج دینے اور پھیلانے کے حکم پر عمل کروں۔ تو یہ تھا صحابہ کا حال کہ چھوٹے چھوٹے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش
ایک فکر سے کرتے تھے. احمدیوں کو خاص طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے اور جواب بڑھ کر دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہی چیز ہے جو ہمارے اندر بھی، ہمارے معاشرے میں بھی امن اور پیار کی فضا پیدا کرے گی، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے اس عمل کو، خیر سگالی کے جذبات اور امن کا پیغام پہنچانے کے عمل کو، عمل کی جزا دے گا. یہ بھی ایسی چیز ہے جس کی تمہیں جزا ملے گی. اگر محبت سے بڑے ہوئے ہاتھ کو پکڑو گے، اگر دعاؤں کا جواب دعاؤں سے دو گے تو جزا پاؤ گے. اگر اس کو رد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا حساب لوں گا. اس زمانے میں اب اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہم دیکھتے ہیں. سلامتی اور امن کی ضمانت بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے. آپ نے دنیا کی سلامتی اور حقیقی امن کے لیے، دنیا کی خیر سگالی کے لیے بڑے درد سے اپنے لٹریچر میں، اپنی کتب میں پیغام دیا ہے. لیکن عموماً دنیا نے، جس میں مسلمان بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں، اس کا نہ صرف جواب نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بجائے اچھا تحفہ لوٹانے کے دشنام ترازیوں اور گالیوں سے بھرپور وار آپ کی ذات پر کی. باوجود آپ کے یہ کہنے کے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور تمہاری بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہوں، تمہیں خدا تعالیٰ سے ملانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں نے بھی آپ کی مخالفت کی. چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی بھلائی کے لیے پیغام لائے تھے، اس کو ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے پورا کرنے کے مستاق بنتے، زمانے کے امام کو بھی سلام پہنچاتے اور ان نیکیوں کو پھیلانے میں زمانے کے امام کی مدد کرتے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اور اسلام کے غلبے کے دن قریب لانے میں مددگار بنتے. لیکن اس کے بجائے، اس کے بالکل برعکس، نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر قرآن کے حکموں کو عامت المسلمین بالکل بھول گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی بھول گئے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ صرف بھول گئے بلکہ سلامتی کے مقابلے میں شدت پسندی کا مظاہرہ کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک پیغام کی کس طرح آپ کا درد تھا، کس طرح خیر سگالی اور ہمدردی لوگوں کی چاہتے تھے، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں آج میں نے اتمام حجت کے لیے یہ ارادہ کیا ہے کہ مخالفین اور منکرین کی دعوت میں 40 اشتہار شائع کروں تا قیامت کو میری طرف سے حضرت احدیت میں یہ حجت ہو کہ میں جس امر کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو میں نے پورا کیا. سو اب میں بکمال ادب و انکسار حضرات علماء و مسلمانان و علماء عیسائیان، انکسار حضرات علماء مسلمانان و علماء عیسائیان و پنڈتان و ہندوان آریان یہ اشتہار بھیجتا ہوں اور اطلاع دیتا ہوں کہ میں اخلاقی و اعتقادی ایمانی کمزوریوں اور غلطیوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور میرا قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے. انہی معنوں سے
میں مسیح موعود کہلاتا ہوں، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ محض فوق العادت نشانوں اور پاک تعلیم کے ذریعے سے سچائی کو دنیا میں پھیلاؤں۔ میں اس بات کا مخالف ہوں کہ دین کے لیے تلوار اٹھائی جائے اور مذہب کے لیے خدا کے بندوں کے خون کیے جائیں، اور میں مامور ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے ان تمام غلطیوں کو مسلمانوں سے دور کر دوں اور پاک اخلاق اور بردباری اور حلم اور انصاف اور راست بازی کی راہوں کی طرف ان کو بلاؤں۔ میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔ انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے، اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بدعملی اور ناانصافی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول۔ میری ہمدردی کے جوش کا اصل محرک یہ ہے کہ میں نے ایک سونے کی کان نکالی ہے اور مجھے جواہرات کے معدن پر اطلاع ہوئی ہے، اور مجھے خوش قسمتی سے یہ ایک چمکتا ہوا اور بے بہا ہیرا اس کان سے ملا ہے، اور اس کی قدر و قیمت ہے کہ اگر میں اس کی اس قدر قیمت ہے کہ اگر میں اپنے ان تمام منی نوع بھائیوں میں وہ قیمت تقسیم کروں تو سب کے سب اس شخص سے زیادہ دولت مند ہو جائیں گے جس کے پاس آج دنیا میں سب سے بڑھ کر سونا چاندی ہے۔ وہ ہیرا کیا ہے؟ سچا خدا، اور اس کو حاصل کرنا یہ ہے کہ اس کو پہچاننا اور سچا ایمان اس پر لانا اور سچی محبت کے ساتھ اس سے تعلق پیدا کرنا اور سچی برکات اس سے پانا۔ بس اس قدر دولت پا کر سخت ظلم ہے کہ میں بنی نوع کو اس سے محروم رکھوں اور وہ بھوکے مریں اور میں عیش کروں۔ یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا۔ میرا دل ان کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر کباب ہوتا ہے، ان کی تاریکی اور تنگ گزرانی پر میری جان گھٹتی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آسمانی مال سے ان کے گھر بھر جائیں اور سچائی اور یقین کے جواہر ان کو اتنے ملیں کہ ان کے دامن استعداد پر ہو جائیں۔ یہ دیکھیں کس عاجزی سے دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے جذبات، دنیا کی بھلائی کے لیے جذبات کا اظہار آپ نے فرمایا ہے۔ دنیا کے حق کو پہچاننے کے لیے کس درد کا آپ نے اظہار فرمایا ہے تاکہ تباہی سے بچے۔ بس جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کہ یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ وہ کس طرح ان مخالفین کا حساب لیتا ہے یہ تو خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ چنو جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ ماننے والے ہیں، بلکہ صرف بات نہ ماننے والے ہی نہیں بلکہ مخالفت میں بڑے ہوئے ہیں، اور حکومتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن اگر مسلمان غور کریں اور جن مشکلات اور آفات سے گزر رہے ہیں، اور بعض جگہ ذلت اور رسوائی کا بھی انہیں سامنا ہے، یہ بات خوف ضرور پیدا کرے گی، بشرطے کہ غور کرنے کی عادت ہو اور عقل بھی ہو کہ کہیں اس دنیا میں ہی تو اللہ تعالیٰ نے حساب لینا شروع کر دیا۔ باوجود خیر امت ہونے کے ہم غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے بن گئے ہیں، اور اس وجہ سے اسلام مخالف قوتیں مسلمانوں سے اور مسلمان حکومتوں سے اپنی مرضی کی باتیں منواتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ تو ہم احمدیوں کو یقین ہے کہ غلبہ انشاءاللہ تعالی اسلام کا ہی ہونا ہے، اور ہونا بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے سے ہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو توجہ دلانا بھی اب شدت سے احمدیوں کا کام ہے۔
یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مسیح محمدی کے اس عاجزی اور امن اور سلامتی کے پیغام کو سمجھیں. مسیح محمدی کے نیک جذبات اور پیغام کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بڑھ کر ان جذبات کو لوٹائیں، اور لوٹانا یہی ہے کہ کامل اطاعت اور فرمانبرداری مسیح محمدی کی ہو. اور یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے، جیسا کہ میں نے کہا، کامل اطاعت بھی اس صورت میں ہوگی جب اس کی جماعت میں شامل ہوں گے. پھر دیکھیں کہ مسلمانوں کو کس قدر طاقت ملتی ہے. پھر دیکھیں کہ ان کا کھویا ہوا وقار کس طرح قائم ہوتا ہے. اور اسلام کا محبت اور بھائی چارے کا پیغام کس تیزی سے دنیا میں پھیلتا ہے. اور یہ جب ہوگا تو یہ مسلمانوں کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم خیر سگالی کے پیغام جو آپ لے کر آئے تھے، جو دنیا کی بھلائی کے لیے آپ لے کر آئے تھے، اس کے اعلیٰ رنگ میں لوٹانے کی کوشش ہوگی. کاش کہ مسلمان اس نقطے کو سمجھیں اور ہم بھی اسلام کی جو زندگی کا پیغام ہے اسلام کا، اس پیغام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق کی بیعت میں آ کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں. یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس شدت سے درد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا سورۃ توبہ کی ایک آیت میں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت سخت شاک گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا. بس اس آیت میں مومنوں اور غیر مومنوں دونوں کے لیے آپ کے نیک جذبات کا ذکر فرمایا گیا ہے. میں نے پہلے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتباس پڑھا تھا، وہ اصل میں اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ایک جذبات کا اظہار تھا آپ کا. یہاں دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کے لیے درد اور نیک جذبات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان فرمایا ہے. غیر مسلموں اور کفار کو بھی فرمایا کہ یہ بات اس رسول یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت صدمے کا باعث بنتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہ لانے والوں کو مشکلات میں دیکھتے ہیں. باوجود اس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیفیں پہنچانے، مارنے، قتل کرنے، کھانا پانی بند کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. لیکن پھر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان بیوقوفوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے، ان کی تکلیف میں اس طرح جوش مارتا ہے جس طرح ایک ماں کا دل اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ کر. کسی بھی قسم کی زیادتیاں اور سختیاں جو
کفار کی طرف سے بجا لائی جاتی رہیں، اس نے اس دلی ہمدردی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دور نہیں پھینک دیا۔ یہ ہمدردی کا جذبہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب کر فرماتا ہے کہ اے کافرو اور منکرو، یہ دلی ہمدردی کا جذبہ ہے جو تمہارے لیے اس فکر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے کہ کاش تم لوگ سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ اور ہدایت پا جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ بس یہی جذبہ آج کل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو ماننے والوں کی جماعت کا ہونا چاہیے کہ نہ صرف ایک لگن سے غیروں کو پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، بلکہ خاص دعاؤں سے اپنی ان کوششوں کے ثمر آور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں آنا ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہماری۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سلامتی اور خیر سگالی کے جذبات زمانے کے امام کو پہنچانے والے ہیں، اور اس لحاظ سے ان مومنوں میں شامل ہیں جو اپنے آقا کی سنت پر چلتے ہوئے دنیا کو ہمدردی دنیا کی ہمدردی میں نیکی کے راستے دکھانے والا ہے، ان کو سیدھے راستے دکھانے کی کوشش میں ہے، اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والے ہیں۔ ایک احمدی کا جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کا عہد اسی مقصد کے لیے ہے۔ دین کی وجہ سے آج اگر کوئی گھر سے بے گھر ہے تو وہ احمدی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تمہارے سے زیادہ ظلم سہنے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے تم بھی کبھی اپنے اندر مخالفین کے لیے نفرتوں کا علاوہ نہ جلانا، کیونکہ تم ایمان لانے کی وجہ سے ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہو زمانے کے امام پر ایمان لانے کی وجہ سے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھیں، اور تا قیامت حقیقی مومنوں کو یہ دعائیں پہنچتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے زمانے کے مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم نہیں تھے، بلکہ آپ کی اندھیری راتوں کی دعائیں تا قیامت حقیقی مومنوں کو پہنچنے والی تھی، اور ان دعاؤں سے حصہ لینے کے لیے اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق ہمیں بھی آپس میں مہربانی کے سلوک کو سامنے رکھنا چاہیے، ایک مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے، اور صرف نظر کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے عفو اور رحم کے نمونے دکھانے ہوں گے، تاکہ اس معاشرے کے قیام کی کوشش کر سکیں جس کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جذب اور عقد ہمت ایک انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے آ جاتا ہے اور ذل اللہ بنتا ہے، پھر وہ مخلوق کی ہمدردی اور بہتری کے لیے اپنے اندر ایک اضطراب پاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبے میں کل انبیاء سے بڑھے ہوئے تھے، اس لیے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے،
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، یعنی یہ رسول تمہاری تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے. بس فاتبعونی کے حکم کے تحت اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس سوچ اور جذبات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور دنیا کو فیض پہنچانے کی حت المقدور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آخری آیت میں پھر بیان فرمایا ہے کہ اے نبی، تیرا ہمدردی کرنا، تیرا پیغام پہنچانا، نام ماننے والوں پر، کفار پر اگر کوئی اثر نہیں ڈالتا اور اپنی زیادتیوں اور ظلموں اور اس فضا میں اگر وہ بڑھتے رہیں، تیری باتوں کو توجہ سے نہ سنیں اور اس کی طرف توجہ نہ دیں، پیٹھ پھیر کر چلے جائیں، تو کہہ دے ان لوگوں کو کہ اللہ مجھے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. بس اگر وہ پیٹھ پھیر لیں تو کہہ دے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. بس اللہ تعالیٰ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انکار کا اور نہ ماننے والوں کے منہ پھیر کر چلے جانے کا کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انکار کا اور منہ پھیر کر چلے جانے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. اور مذاہب کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ نام ماننے والے، منہ پھیر کر چلے جانے والے ہی آفات اور تباہی کا منہ دیکھتے ہیں. انبیاء کو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے تو اللہ کافی ہوتا ہے. وہ تو خدا واحد کے نمائندے ہوتے ہیں اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں جن پر شریعت کامل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ نعوذ باللہ آپ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا جواب ریکارڈ کر دیا کہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے اور میں اپنے تخت کے لیے نہیں بلکہ اس عرش عظیم کے رب کے تخت کے قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. میں اپنی کسی طاقت کے اظہار کے لیے تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا بلکہ اس خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے. میں تو اس رب العالمین کا عاشق ہوں، مجھے دنیا کی عارضی بادشاہتوں سے کیا غرض ہے، نہ عرب میں نہ کہیں اور مجھے کسی جگہ بھی دنیاوی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو خدا تعالیٰ کی حکومت قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور وہی قائم کروں گا، کیونکہ وہ حکومت جب دنیا میں قائم ہوگی تو میری حکومت خود بخود قائم ہو جائے گی، لیکن دنیاوی تختوں پر نہیں بلکہ مومنین کے دلوں پر قائم ہوگی. اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح آپ کی حکومت دلوں پر قائم ہوئی، اور آج اس زمانے میں مسیح محمدی کے ذریعے دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کس طرح پورا فرما رہا ہے. اور آج مسیح محمدی کے ماننے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طرح ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ حسبی اللہ،
کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہی نظارے اپنے آقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور تمام تر مخالفتوں کے باوجود حسب اللہ کی ایک نئی شان ہم ہر روز دیکھتے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہی آگے پھیلانے والے ہیں، اسی شریعت کو آگے پھیلانے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اسی قرآن کریم کے حکموں کو کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے والے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، تاکہ دنیا میں پیار، محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہو، تاکہ دنیا اپنے پیدا کرنے والے خدا پر یقین قائم کرے، تاکہ دنیا میں حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ پیدا ہو اور سلامتی کی فضا ہر طرف قائم ہو۔ اور اس مقصد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے میں تشریف لائے تھے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جن کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کو دوبارہ قائم کروں، اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں، اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں، اور وہ روحانیت جو نفسانی طریقوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھلاؤں، اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعے نمودار ہوتی ہیں، حال کے ذریعے نہ محض قال کے ذریعے ان کی کیفیت بیان کروں، یعنی اپنی حالت میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر کے دنیا کو دکھاؤں کہ اس طرح ایک صحیح مومن ہوتا ہے، صرف باتوں سے نہ ہو۔ اور یہی چیز ہے جو ہر احمدی میں پیدا ہونی چاہیے کہ اس کے صرف باتیں نہ ہوں، تبلیغ کے ساتھ اس کی اپنی حالت بھی ایسی ہو کہ جو نظر آئے کہ حقیقی مومن بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کے شرک کی آمیزش سے خالی ہے، جو اب نابود ہو چکی ہے، اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں، اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اہم مقصد کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور استعدادیں غرور کار لانے والے ہوں، دنیا کے خوف ہم سے دور رہیں، دنیا کی لالچیں ہم سے دور رہیں، اور اس مقصد کو حصول کے لیے ہم کوشش کرتے چلے جائیں جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے تھے اور جس کا بھی بیان کیا ہے میں نے۔ اور حسب اللہ اور علیہ توکل تو ہمارے ہمیشہ پیش نظر ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.